بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرت مولانا سید عبید اللہ صدی صاحب، حضرت مولانا اظہار احمد صاحب، حضرت مولانا عمران قاسمی صاحب، محترم ڈاکٹر ساجد علی خان صاحب، حضرت مولانا صفی الرحمان صاحب قاسمی، حضرت مولانا خالد حسین صدیقی، حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب اور مختلف جناب محمود عالم صاحب کلکتہ اور مختلف علماء اور بزرگ عالم دین، عالم ربانی حضرت مولانا عبد المنان صاحب، اس خطے کے بڑے بڑے علماء اس وقت یہاں شہنشی پر موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بزرگوں اور دوستوں۔ آج کل میں زیادہ دیر بول نہیں پاتا ہوں۔ جب سے یہ کورونا کا شکار ہوا تو تھوڑی دیر میں حلق خشک ہو جاتا ہے، تو میری مشکل آسان ہو گئی کہ جلسے کا بڑا حصہ مکمل ہو گیا ہے اور مختصر گفتگو سے ہمارا کام چل جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسلم پرسنل لا، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے: مسلم، پرسنل اور لا۔ مسلم کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، مسلم کے معنی مسلمان کے ہیں۔ پرسنل کے معنی ہے شخصی، نجی، خاندانی زندگی، یہ مراد ہے پرسنل سے۔ لا کے معنی قانون کے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے وہ قوانین جو خاندانی زندگی سے متعلق ہیں، شوہر و بیوی کے حقوق، والدین اور اولاد کے حقوق، میراث کیسے تقسیم ہوگی، ہبہ کا کیا قانون ہوگا، نکاح کے کیا احکام ہوں گے، طلاق کے کیا مسائل ہوں گے، ان کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس ملک کے آزاد ہونے سے پہلے، بلکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے، جو برٹش دور سے پہلے مسلم دور میں کبھی تو پوری شریعت پر عمل ہوتا تھا، کبھی شریعت کے بڑے حصے پر عمل ہوتا تھا، لیکن جب انگریز اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس ملک کے مختلف قوانین کو بدل ڈالا۔ مالیات کے قوانین بدل دیے، جرم اور اس پر سزا کے قوانین بدل دیے، خرید و فروخت کے قوانین بدل دیے۔ تو اب ایک قانون تھا مسلمانوں کا، وہ مذہبی قانون جس کا تعلق ان کی خاندانی زندگی سے، تو وہ اس کو بھی بدلنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جو رائل کمیشن کہلاتا تھا، شاہی کمیشن، جس نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ کیا مسلمانوں کے جو پرسنل قوانین ہیں، خاندانی زندگی کا جو قانون ہے، کیا اس میں بھی بدلاؤ لایا جا سکتا ہے۔ اس کمیشن نے گورنمنٹ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ اس میں بدلاؤ لانا مناسب نہیں ہے، نہ ہندوؤں کے اور نہ مسلمانوں کے، اس لیے کہ اس کی جڑیں مذہب میں پیوست ہیں۔
یہ قانون براہ راست مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس میں ہم کوئی بدلاؤ لائیں گے، کوئی تبدیلی کریں گے تو ہندوستان کے لوگ بغاوت پہ اتر آئیں گے، ہندو ہو یا مسلمان وہ باغی ہو جائیں گے۔ اس لیے انگریزوں نے اس قانون میں بدلاؤ کا، تبدیلی لانے کا ارادہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور 1866 تک، 1857 میں دلی پر قبضہ ہوا انگریزوں کا، 1866 تک قاضی کا شعبہ تھا۔ وہ صرف نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگوں کے کیس کو سنتے تھے، پرسنل لاء سے متعلق، اور اس کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں انگریزوں نے تھوڑا سا اور تبدیلی کیا، قاضی کا عہدہ ختم ہو گیا، تمام کیس عام عدالتوں کے تحت کر دیے گئے، لیکن ایک مفتی کا عہدہ باقی رکھا، جو عدالت کو مشورہ دیتا تھا کہ شریعت اسلامی کے لحاظ سے اس کیس میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو انگریز ہیں وہ تو شریعت کے قوانین سے واقف تھے نہیں، وہ بعض کتابوں کے ترجمے یا اس کا خلاصہ پڑھ کر اپنے طور پر فیصلے کرتے تھے۔ تو علماء نے محسوس کیا کہ جو مسلم پرسنل لاء ہے، مسلمانوں سے متعلق جو خاندانی زندگی کے قوانین ہیں، ان کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ علماء نے اس کے لیے کوشش شروع کی، اور 1937 میں ایک قانون پاس ہوا جس کو کہتے ہیں شریعت اپلیکیشن ایکٹ، اطلاق قانون شریعت کا قانون 1937۔ اور اس قانون میں یہ بات مانی گئی کہ نکاح کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، عدت میں، حق پرورش میں، ولایت میں، گارجینشپ میں، میراث میں 10 مسائل کا ذکر آیا کہ ان میں اگر کسی کیس کے دونوں فریق مسلمان ہوں گے تو ان پر کوئی رواجی یا سرکاری قانون جاری نہیں ہوگا، بلکہ جو شریعت کا قانون ہے وہی قانون ان پر نافذ کیا جائے گا۔ یہی اصل میں مسلم پرسنل لاء۔ اس قانون میں جتنی چیزیں شامل ہیں وہ مسلم پرسنل لاء میں داخل ہیں، اور یہ بات مانی گئی کہ ان کے اندر، ان کے بارے میں شریعت کے مطابق فیصلے ہوا کریں گے۔ اب 1937 کے 10 سال کے بعد تو ملک آزاد بھی ہو گیا۔ ایک اور قانون لایا گیا 1939 میں، 1939 میں۔ یہ قانون تھا فسخ نکاح کا، کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہو تو وہ کیسے چھٹکارا حاصل کرے گی، اس کا ایک قانون آیا، وہ بھی اس کا حصہ بن گیا۔ اب جب ملک آزاد ہوا 1947 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دستور بنا، امبیڈکر جی کو اس کا صدر بنایا گیا دستور ساز کمیٹی کا۔ اس میں ایک دفعہ رکھی گئی، ایک چیپٹر اس کا رکھا گیا، بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ ایک چیپٹر ہمارے دستور کا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں نہ پارلیمنٹ تبدیلی کر سکتی ہے، نہ کورٹ تبدیلی کر سکتا ہے۔ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے، اس کی دفعہ 25، آرٹیکل 25، وہ مذہب کی آزادی سے متعلق ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کا، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو عقیدہ کا تعلق تو ایمان سے ہے، جیسے ہم سب کا اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے،
مذہب پر عمل، مذہب کی پریکٹس، اس میں مسلم پرسنل لاء شامل ہے، اور کئی عدالتی فیصلے ہیں کہ انہوں نے مذہب پر عمل میں مسلم پرسنل لاء کو شامل مانا ہے۔ اور تیسری چیز ہے مذہب کی تبلیغ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اس پر بھی رکاوٹ، اس میں بھی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آزادی سے پہلے شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، اور آزادی کے بعد یہ جو قانون بنا مذہبی آزادی کا، اس نے بھی ہم کو مذہب پر عمل کرنے کا حق دیا۔ اور دستور میں یہ بات مانی گئی کہ جتنے قانون اس دستور کے بننے سے پہلے بنائے گئے اور اس قانون کو کالعدم نہیں کیا گیا، منسوخ نہیں کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، وہ سارے قوانین باقی رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کی آزادی کے بعد بھی، دستور بننے کے بعد بھی، شریعت اپلیکیشن ایکٹ ابھی باقی ہے اپنی قانونی حیثیت کے ساتھ۔ یہی اصل میں مسلم پرسنل لاء، جس کو ہم مسلم پرسنل لاء کہتے ہیں، یہ تو اس کی قانونی اہمیت ہے۔ شرعی اہمیت یہ ہے، اتنے علماء یہاں موجود ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ حضرت نماز کے احکام کی تفصیل ہم کو قرآن سے سمجھا دیجئے۔ مثلا یہ ظہر کی نماز ہونے والی ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض پڑھی جائے گی، اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جائے گی، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی جائے گی، نیت سے شروع ہوگا، تکبیر تحریمہ کہی جائے گی۔ یہاں اتنے علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ قرآن مجید کی آیات سے آپ کو نہیں بتا سکیں گے۔ ہے بالکل صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے اور آپ کے عمل سے ہم نے اس کو جانا ہے، لیکن نماز کی تفصیل، روزے کی تفصیل، حج اور زکوٰۃ کی تفصیل قرآن مجید میں آپ کو بہت کم ملے گی۔ لیکن جس کو آپ مسلم پرسنل لاء کہتے ہیں، نکاح کے احکام، میراث کا قانون، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایک رکوع اس کا مل جائے، کن لوگوں سے نکاح حرام ہے، کن سے نکاح حلال ہے، نکاح کے لیے مہر ضروری ہے، نکاح کی وجہ سے ایک مرد و عورت کے درمیان کیا باتیں جائز ہو جاتی ہیں، طلاق کا کیا قانون ہے، 1 طلاق دے تو کیا حکم ہے، 3 طلاق دے تو کیا حکم ہے، عدت کا کیا حکم ہے، جو جوان عورت ہو اس کی کیا عدت ہوگی، جو بوڑھی عورت ہو اس کی کیا عدت ہوگی، جو نابالغہ ہو اس کی کیا عدت ہوگی، میراث کا کیا قانون ہے، والدین کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، شوہر کا، بیوی کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، یعنی جتنی تفصیل سے آپ کو مسلم پرسنل لاء میں آنے والے مسائل قرآن مجید میں ملتے ہیں، عبادات کے مسائل بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بھی اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ملتے ہیں۔ اس سے آپ اس قانون کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، کیونکہ جو بات شریعت میں قرآن مجید سے ثابت ہو وہ قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے، اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اس میں اجتہاد کا بھی دخل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے متعین کر دیا فلاں فلاں رشتوں سے نکاح حرام ہے، آج کوئی بڑا سے بڑا عالم اجتہاد نہیں کر سکتا کہ نہیں فلاں کے ساتھ ایک اور رشتہ بڑھا دو، ان سے بھی نکاح حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، یہ فرمایا گیا کہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک مہر ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ لوگوں نے بہت زیادہ مہر رکھنا شروع کر دیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مہر کی ایک مقدار متعین کر دیں، 500 درہم، جو حضور کی پاک باز بیویوں اور ہم سب کی پاک باز ماؤں کا مہر تھا، اور جو حضور کی پاک باز صاحبزادیوں کا مہر تھا، یہی مہر میں مقرر کر دوں
اس سے زیادہ مہر رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر کا مقام۔ ایک بوڑھی خاتون مجمع میں سے کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ مہر کی ایک مقدار متعین کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو متعین نہیں فرمایا، کہا جو بھی تم مہر متعین کرو وہ تم کو اپنی بیوی کو دینا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ 500 درہم متعین کر دیں، اس سے زیادہ مہر نہ باندھا جائے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق، آج کل تو ہم لوگ غلط بحث شروع کر دیتے ہیں، اپنے اوپر غلطی واضح ہو جاتی ہے تب بھی اس کی پچ رکھتے ہیں، لیکن صحابہ تو مخلص بندے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رجلا قد اخطأ وان امرأة قد اصابت۔ یہ جو ایک مرد ہے اپنے بارے میں فرمایا، اس سے اس مسئلے میں چوک ہو گئی۔ یہ جو سوال اٹھانے والی بوڑھی خاتون ہے، جو ایک عورت ہے، انہوں نے اس مسئلے میں صحیح رائے قائم کی، اور پھر تواضع کے طور پر فرمایا کہ مدینہ کا ہر شخص تفقہ میں، دین کے فہم میں عمر سے بڑھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے۔ ان کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ شریعت کے قانون میں کوئی بدلاؤ پیدا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص واقعے کی وجہ سے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں۔ اب شہد کھانا فرض واجب تو نہیں، جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، فرمایا لما تحرم ما حل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کو حرام کر لیں؟ آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے ہیں؟ دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اگر واقعی شریعت کے کسی قانون میں تبدیلی کا حق ہوتا حضور کو ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو حق نہیں اس میں تبدیلی کرنے کا۔ یہ کنجی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی، میں جس چیز کو چاہوں حلال کروں، میں جس چیز کو چاہوں حرام کروں، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ جو حکم احکام ہیں، جو احکام اللہ نے فرما دیا ہے، تو ہمارا آپ کا کیا شمار ہے؟ آج کی حکومتوں کا کیا شمار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی اس میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ مسلم پرسنل لا ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ ہمارا عقیدے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا یقین ہو کہ اللہ نے جو بات فرما دی، اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی اور معتبر طریقے پر ہم تک پہنچ گئی، وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ حرف آخر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلم پرسنل لا کی شرعی اور آئینی اہمیت ہے۔ اس وقت میں آپ سے عرض کروں، کچھ کام جو مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے وہ ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ عدالتوں کے ذریعے، پارلیمنٹ کی کوششوں کے ذریعے کرتا رہے، لیکن دو کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کے کرنے کے لیے۔ ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کریں گے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں شریعت کے کتنے احکام ہیں جن کو ہم خود توڑتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات سنی شادی میں فضول خرچی کی،
جہیز کے مطالبے کی وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیے یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ کاشتکاری کا زرعی علاقہ ہے، ایگریکلچر علاقہ ہے۔ ہر آدمی کے پاس تھوڑی بہت زمین ہوتی ہے۔ کیا ہم بیٹیوں کو، بہنوں کو شریعت کے مطابق حصہ تقسیم کر کے دیتے ہیں؟ والد کا انتقال ہوا، بھائیوں نے، بیٹوں نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور بعض دفعہ تو بڑا بھائی، اور اگر چھوٹا بھائی ذرا تیز دبنگ قسم کا نکلا تو چھوٹا بھائی وہ تنہا قبضہ کر لیتا ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا کسی مذہب میں۔ یہودیوں کے ہاں بائبل کا قانون یہ تھا کہ پہلوٹا بیٹا، جو بڑا بیٹا ہوگا وہ پورے ترکے کا حقدار ہے۔ ہمارے ہندوستان میں یہ تھا کہ بیٹے حقدار ہیں، عورت کو کوئی میراث نہیں ملے گی، عورت خود پراپرٹی ہے، وہ پراپرٹی کی مالک نہیں ہو سکتی۔ عرب کی سرزمین جس میں حضور تشریف لائے، ان کا تصور یہ تھا کہ جو لوگ لڑ سکتے ہیں، اگر کوئی دشمن قبیلے پر حملہ کر دے، اس حملے سے حفاظت کر سکتے ہوں، وہی ترکے کے حقدار ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں نہ عورتوں کو ترکہ دیا جاتا تھا، نہ نابالغ بچوں کو ترکہ دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب کا انتقال ہوا، اور جو ان کے چھوٹے بھائی وغیرہ تھے انہوں نے پورے ترکے پر قبضہ کر لیا، کیونکہ بچے نابالغ تھے یا بیٹیاں تھیں۔ اسی موقع پر آیت میراث نازل ہوئی، جس میں تمام لوگوں کا حصہ بنایا گیا ہے۔ بیٹیاں جو ہیں وہ ان وارثوں میں ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتی۔ بعض ایسے رشتے ہیں جیسے اگر باپ زندہ ہے تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا، بیٹا موجود ہے پوتے کو نہیں ملے گا، لیکن بیٹیاں ان رشتہ داروں میں ہیں جن کو کبھی بھی حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جہیز کی لعنت کیوں ہے؟ ہندو بھائیوں کیا تھی، ان کے یہاں بیٹی کو ترکہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جب شادی ہوتی تھی تو اس کو کنیا دان کہتے تھے، گویا ہم اپنی لڑکی دان کر رہے ہیں۔ ان کو آئندہ کچھ ملنا نہیں تھا، تو ماں باپ سوچتے تھے کہ اب بچی تو ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، چلو اس کو کچھ دے کر رخصت کر دیں۔ تو جو شرعی طریقہ تھا ترکہ کا، اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو غیر شرعی طریقہ تھا اس کو ہم نے اختیار کر لیا۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر شریعت کے احکام کو نافذ کریں، خود اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنی رضا سے اپنے آپ پر شریعت کے احکام کو نافذ کریں۔ اور دوسرا ضروری کام جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کر سکتا ہے، وہ شریعت کے قانون کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا۔ لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہیں۔ جیسے شریعت میں بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہے۔ ہندو معاشرے میں دیتے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے آدھا کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے، آدھا اس لیے رکھا گیا، جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیٹے پر اس کا اپنا خرچہ بھی ضروری ہے، اپنی بیوی کا خرچہ بھی ضروری ہے، اپنے بال بچوں کا خرچہ بھی ضروری ہے، بوڑھے ماں باپ کا خرچہ بھی ضروری ہے، یتیم بھائی بہن ہیں تو ان کا خرچہ بھی ضروری ہے۔ سارا خرچ بیٹے پر ہے۔ بیٹی پر شریعت نے یہ ذمہ داریاں نہیں رکھی۔ وہ کتنی بھی مالدار ہو، شوہر کتنا بھی غریب ہو، شوہر کا خرچہ بیوی پر واجب نہیں ہے، بال بچوں کا خرچہ بیوی پر واجب نہیں ہے۔ تو چونکہ ذمہ داریاں زیادہ بیٹے کی ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں بیٹی کی ذمہ داری بہت کم ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے
بیٹے کا حق ڈبل رکھا گیا ہے بیٹی کے مقابلے میں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ بھی زندہ ہے اور بیٹا بھی زندہ ہے، تو درجہ باپ کا بڑھا ہوا ہے یا بیٹے کا بڑھا ہوا ہے؟ بتائیے کس کا درجہ بڑھا ہوا ہے؟ بیٹا باپ کا۔ باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے، لیکن اب جو ترکہ تقسیم ہوگا تو باپ کو کم ملے گا، بیٹے کو زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ ایک ایسا باپ جس کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، جس کے پوتے پوتیاں موجود ہیں، وہ اپنی بہت سی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ ایک ایسا بیٹا جس کا باپ ابھی مرا ہے، اس پر پورے گھر کی ذمہ داریاں آ گئی ہوں گی، تو درجہ باپ کا بڑا ہے، بیٹے کا چھوٹا ہے، لیکن ذمہ داریاں چونکہ بیٹے کی بڑھنے والی ہیں، باپ کی کم ہے، تو شریعت نے حق بیٹے کا زیادہ رکھا، باپ کا کم رکھا۔ تو یہ بات ہمیں دوسروں کو سمجھانی ہے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، مسلمان نوجوانوں کو۔ ان دونوں کے لیے بورڈ میں 2 شعبے ہیں، ایک اصلاح معاشرہ اور دوسرے تفہیم شریعت۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس کو زیادہ تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے مولانا انوار اللہ صاحب بھی اس پروگرام کو رکھیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مولانا انوار اللہ فلک صاحب کا، وہ جو پچھلے اجلاس میں ہی بورڈ کے رکن منتخب ہو گئے تھے، اس بار وہ بورڈ کے رکن تاسیسی یعنی فاؤنڈر ممبر منتخب، یعنی ہین حیات ممبر، ہمیشہ کے لیے ممبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ 3 سال مسلم فضلہ بورڈ کا کام کرتے تو شاید کافی ہو جاتا، لیکن اب ان کو زندگی بھر بورڈ کا کام کرنا ہوگا، اس کی تمام مہم میں مدد کرنی ہوگی، اور آپ لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ کیا بھی سب لوگ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو میں ان کا اکثر حضرات کا شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات نے جو محبت فرمائی، جو عہدہ ہوتا ہے یہ اعزاز نہیں ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آج کل تو ہم لوگوں میں عہدے کی طلب پیدا ہو گئی، لوگ خود کہتے ہیں ہم کو فلاں بنا دیجیے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو عہدہ طلب کرے اس کو تو عہدہ دینا ہی جائز ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے بھی جب اس کے بارے میں کہا گیا، حضرت مولانا راغب صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، تو میں نے کہا کہ حضرت اور کسی مناسب آدمی کو دیکھ لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ چیز ہمارے لیے مقدر تھی۔ تو آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں آپ حضرات کہ انشاءاللہ کہ میں اس ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دے سکوں۔ یہ ہمارے ایک صاحب علم انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ یتیم پوتے کے میراث پر توجہ ڈالیں۔ جی اب اصل میں ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں، کیونکہ یہ موضوع زیادہ پرپیش ہے، میں ضرور کبھی اس پر سارا خیال کروں گا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت میں ترکے کا اصول یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ترکہ دیا جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا دیندار ہو اور بہت پڑھا لکھا ہو تو اس کو ترکہ دے دیا جائے، نہیں، جو قرابت دار ہوگا مرنے والے کا اس کو ترکہ دیا جائے گا۔ اب اگر تمام قرابت داروں کو ترکہ دیا جاتا تو وہ تو جوتیوں میں دال بانٹنے کی نوبت آ جاتی۔ اگر 1 بیگھہ زمین ہے اور اس کے قرابت دار 100-200 ہیں تو آپ سوچیں کتنی زمینیں ایک آدمی کے حصے میں آتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ جو اقرب ہوں گے، قرابت داروں میں بھی جو سب سے زیادہ قریبی ہوں گے ان کو ترکہ ملے گا۔ جیسے کسی آدمی کے باپ بھی ہیں اور دادا بھی ہیں تو باپ کو ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا، کیونکہ باپ قریبی رشتہ دار ہے۔ کسی آدمی کے بیٹے بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو بیٹے کو ملے گا، بھائی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیٹا بھائی کے مقابلے میں زیادہ قریبی رشتہ دار ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہوں
تو قریب کون ہے؟ بیٹے قریب ہیں، تو بیٹے کو حصہ ملے گا، پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا پوتے کا کی پھر پرورش کیسے ہو؟ تو فرض کیجیے کہ اگر دادا کو چھوڑ کر ہی نہیں گیا ہوتا تب کیسے پرورش ہوتی؟ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اصل میں شریعت میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس کے لیے اس کو ہبہ کیا جائے، اس کے لیے وصیت کی جائے، اور اس کا مینٹیننس بھی دادا پر واجب ہوگا اگر پوتا ابھی نابالغ ہے، کم عمر ہے۔ تو دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اس کو ترکے میں ملتا 1/10، اگر وہ وارث ہوتا تو 1/10 ملتا، لیکن دادا نے کہا کہ بھئی یہ میرا پوتا یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، چلو ہم اس کو 1/4 دے دیتے ہیں۔ یہ ہبہ ہے، گفٹ دینا ہے۔ دادا اگر اپنے پوتے کو گفٹ کر دے، کتنا بھی گفٹ کر دے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور دوسری شکل ہے وصیت کی۔ جب انسان نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے گزر گیا تو وہ پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت اگر بیٹا جو وارث ہو اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، لیکن پوتا کیونکہ وارث باقی نہیں رہا، اب اس کے لیے وہ ول کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، اور 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے۔ شاید ترکے میں اس کو 1/3 جائیداد نہیں ملتی، لیکن وصیت کے ذریعے اس کو 1/3 جائیداد مل سکتی ہے۔ تو شریعت نے اس کے لیے یہ 2 راستے کھلے رکھے ہیں، ایک تو ہبہ، گفٹ، اور دوسرے وصیت یعنی ول۔ یہ 2 راستے اس کے لیے ہیں جس کے ذریعے پوتے کو اگر چاہے دادا تو جو حصہ اس کو ترکے میں ملتا اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ اور تیسرے، اس کی کفالت دادا پر واجب ہے، جیسے باپ پر اس کی پرورش واجب تھی ویسے ہی دادا پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پوتا ہمیشہ چچا کے مقابلے میں غریب ہی نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت دادا نے کاروبار شروع کیا، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو پڑھائے۔ جو چچا وغیرہ تھے معمولی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور اسی کے لحاظ سے ان کو جاب ملی۔ اب اللہ نے بعد میں پیسہ دیا، اب اپنی اولاد کی اولاد کو اچھا پڑھایا، اچھی تعلیم دلائی، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، تو چچا بیچارے کی آمدنی تو وہی 10-15 ہزار روپے مہینہ رہ گئی، اور پوتے کو جو تعلیم دلائے گی اس کی وجہ سے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی سیلری پاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے، خاص کر جب بچہ بیٹا گزر جاتا ہے تو دادا کا جھکاؤ اس پوتے کی طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اپنے بیٹوں کے مقابلے آئندہ اس کی معاشی حالت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پوتا ہمیشہ بیچارہ ہوگا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا اور غریب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی دفعہ اس کے مالی حالات اپنے چچاؤں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اصول ہے شریعت میں۔ میراث کی تقسیم ہوگی رشتہ داروں میں، قریب ترین رشتہ داروں میں۔ قریب کے رشتہ داروں کی وجہ سے دور کا رشتہ دار اس کو میراث نہیں ملے گی، اس لیے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کو میراث نہیں ملے گی، لیکن پوتے کے لیے یہ 2 راستے کھلے ہوئے ہیں، دادا اس کو ہبہ کر دے یا اس کے لیے وصیت کر دے۔ اور سماج میں جو سمجھدار لوگ ہوں، علماء ہوں، ان کو چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں ایسا حادثہ ہو جائے، اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو جا کر دادا کو سمجھائیں کہ دیکھو تمہارا یہ پوتا ترکے سے محروم ہو جائے گا، تم اس کے لیے کچھ وصیت کر دو۔ میرا اپنا بھی یہی معمول ہے، جب بھی اپنے متعلقین میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور یہ صورتحال ہوتی ہے تو میں جا کر تعزیت کر کے پہلی بات ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ جو بچے ہیں یہ آئندہ ترکے میں مستحق نہیں ہو سکتے،
تو آپ ان کے لیے یا تو کچھ ان کو ہبہ کر دیجیے یا آپ ان کے لیے وصیت کر دیجیے، تو جتنا ترکے کا حصہ ہوتا اس سے زیادہ اس کو مل سکتا ہے۔ تو اس پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ کیا یہ نکاح پڑھانا ہے مولانا انوار اللہ فلک سے؟ قاری امداد اللہ صاحب سے جو مہمان آئے ہیں اور جو گواہان ہیں وہ قریب ہو جائیں۔